السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں اپنی کتاب منشعب۔ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور کی آل پر، اور حضور کے تمام صحابہ پر۔ تو بدع کے جس طریقے سے میزان کے شروع میں تھا، بالکل اسی طرح ہے بدع کے، تم جان لو کہ۔ تو دانستن مصدر سے داں یہ امر ہے، جاننا، لیکن با اس میں جو ہے وہ زائد لگا دیا جاتا ہے، بدع، تم جان لو۔ اور اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، یہ دعائیہ جملہ ہے، نیک بخت بنائے تمہیں اللہ تعالی دونوں جہان میں۔ بدع کے جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روئے ترکیب حروف اصلی بردو گونہ است۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں۔ از روئے ترکیب یعنی ترکیب کے اعتبار سے۔ تو افعال متصرفہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جن کی ماضی مضارع امر کی گردانیں ہوتی ہیں۔ اور اسماء متمکنہ سے مراد وہ اسم معرب ہے۔ تو اسماء متمکنہ سے مراد اسماء معرب کہ جن کو مبنی اصل سے مشابہت نہیں ہوتی ہے۔ تو متمکن کو کہہ رہے ہیں انہیں، کیونکہ متمکن بنا ہے تمکن سے، اور تمکن کا معنی آتا ہے جگہ دینا۔ تو اس میں متمکن اعراب کے لیے جگہ دے دیتا ہے، اور اس پر اعراب آتا ہے، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ تو گردان والے افعال اور اسماء متمکنہ یعنی اسماء معرب۔ تو تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ حروف اصلی کی ترکیب کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں۔ تو حروف اصلی یا تو 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں ثلاثی اور رباعی۔ اما ثلاثی آ باشد کے در ماضی او سہ حرف اصلی باشد۔ رہا ثلاثی، تو ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں۔ تو جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں وہ ثلاثی ہے۔ تو اب یہ کیسا پتہ چلے گا یہ ثلاثی ہے رباعی ہے؟ تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس سے پتہ چلے گا یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، یا یہ کس فعل سے، کس باب سے ہے۔ تو جیسے نصرہ، تو دیکھیے پہلا صیغہ ہے تو اس میں 3 حرف ہیں، تو اس کے حروف اس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہیں، تو یہ ثلاثی ہو گیا۔ اور ضربہ، اس میں بھی 3 حرف اصلی ہیں۔ اور رباعی باشد کے در ماضی او 4 حرف اصلی باشد۔ اور رباعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں۔ ماضی او 4 حرف اصلی باشد، جس کے ماضی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں۔ جیسے بعثرہ اور ارقبہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعثرہ اور ارقبہ تو دونوں کے اندر 4 حرف اصلی ہیں۔ تو بعثرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر ابھارنا، تو ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ اور ارقبہ اس کا مطلب ہوتا ہے حیلہ کرنا، تو حیلہ کرنا، بہانے کرنا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کونچے کاٹنا۔ تو اونٹنی ہو یا کوئی جانور ہو، اس کی کونچے کاٹ دی جائیں۔
تاکہ وہ کھڑا ہو جائے. تو کھڑا کرنے کے لیے جانور کو اس کی کوچہ کاٹ دیتے ہیں تو اسے بولتے ہیں ارقبہ. اما ثلاثی برد و گونہ است رہا ثلاثی تو وہ دو قسم پر ہے، یک مجرد ایک مجرد و دوم دیگر مزید فی. تو مجرد کسے کہتے ہیں کہ در ماضی او حرف زائد نباشد، کہ جس کے ماضی میں حرف زائد نہ ہو، وہ مجرد ہے. تو مجرد وہ ہوگا کہ جس کے ماضی کے واحد کے صیغے میں حروف اصلیہ سے کوئی حرف زائد نہ ہو. باقی مصدر اور تمام جو اسم فاعل وغیرہ ہوں گے وہ اسی کے تابع ہیں، تو انہیں بھی مجرد کہیں گے. تو ماضی کو تو مجرد کہیں گے، لیکن جو مصدر ہوگا اسم فاعل وغیرہ ہوں گے ان سب کو مجرد ہی کہیں گے. تو جس کے ماضی میں حرف زائد نہ ہو. و دیگر مزید فی، اور دوسرا مزید فی ہے کہ در ماضی او حروف زائد نیز باشند، کہ جس کے ماضی میں حروف زائد بھی ہوں. اما آ کے درو حروف زائد نباشد آ نیز بردگونہ است، تو فرماتے ہیں رہا وہ کہ جس میں حروف زائد نہیں ہوتے ہیں. تو جس میں حروف زائد نہیں ہوتے یعنی مجرد، تو آ نیز وہ بھی دو قسم پر ہے، یک مضطرد ایک مضطرد کے وزن او بیشتر آیت، کہ جس کا وزن بہت زیادہ آتا ہے. تو مضطرد کا معنی کیا آتا ہے؟ کام کا درست طور پر چلنا. تو یہاں مراد ثلاثی مجرد کے وہ باب ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں مضطرد کہتے ہیں. تو وہ بالکل درست طور پر جو چلتے رہتے ہیں، کیونکہ مضطرد کا مطلب ہوتا ہے درست طریقے پر چلنا. تو جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں مضطرد کہا جاتا ہے. اور دیگر شاذ، اور دوسرا شاذ ہے کہ وزن او کم تر آید. اور شاذ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وزن کم آتا ہے. لیکن یہاں شاذ سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کا استعمال کم ہوتا ہے. اما مضطرد را پنج بابست رہا مضطرد، تو مضطرد کے 5 باب ہیں کہ جن کو مجرد کے 5 بابوں سے جانا جاتا ہے. تو دیکھیے باب اول، پہلا باب بر وزن فعل یفعل. تو دیکھیے عین کلمے میں ماضی میں فتح ہے اور مضارع میں یفعل ضمہ ہے. تو فعل یفعل اس کا آئے گا نصر ینصر کا باب ہے یہ. تو بفتح العین فی الماضی و ضمھا فی الغابر، ماضی میں عین کے ضمے کے عین کے فتح کے ساتھ اور غابر میں عین کے ضمے کے ساتھ. اب مضارع کو غابر کہا جاتا ہے، غابر غبور سے بنا ہے جس کا معنی آتا باقی رہنا. اب مضارع میں بھی زمانہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے، جب سے ہم بولتے ہیں تو بولنے کے وقت سے باقی رہتا ہے، اس لیے جو ہے اس میں گزرا ہوا زمانہ نہیں ہوتا ہے بلکہ باقی زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو غابر کہتے ہیں. تو ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے ضمے کے ساتھ، جیسے النصر والنصرت، یاری کردن، مدد کرنا، دو اس کے مصدر ہیں النصر والنصرت. اب اس کی گردان کیا ہوگی؟ نصر ینصر نصرن و نصرتن. تو دونوں مصدر لا سکتے ہیں. تصریف یہاں پر اس کا معنی کہتا پھیرنا، گردان کرنا. تو تصریف وہ اس کی گردان، نصر ینصر نصرن و نصرتن فہو ناصر و نصر ینصر نصرن و نصرتن فہو منصور، دونوں مصدر لا سکتے ہیں. الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر، الظرف منہ منصر والآلۃ منہ منصر منصرۃ منصار وتثنیتہما منصران منصران والجمع منہما مناصر و مناصیر. افعال التفضیل منہ انصر والمؤنث منہ نصرا وتثنیتہما انصران ونصریان والجمع منہما انصرون وعناصر نصر ونصریات. تو دیکھیے اس کا ترجمہ بھی بالکل واضح ہے. نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، نصرن مدد کرنا، فہو ناصر مدد کرنے والا، نصرہ مدد کیا وہ ایک مرد، تو مدد کیا گیا وہ ایک مرد. ینصر مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. نصرن مدد کرنا، فہو منصور مدد کی گئی. الامر منہ انصر مدد کر تو ایک مرد، لا تنصر مدد کر مدد مت کر تو ایک مرد. منصر مدد کرنے کی جگہ یا وقت، منصر مدد کرنے کا آلہ، اس کے 3 صیغے ہیں، منصرۃ منصار. اور تثنیہ کیا آئے گی؟ منصرانی، تو مدد کرنے کی 2 جگہ یا 2 وقت، منصرانی مدد کرنے کے 2 آلے.
جمع مناصر و مناصیرو، تو دو جمع آئیں گے مناصر و مناصیرو. تو مناصرو یہ ظرف کی جمع ہے اور مناصیرو یہ آلہ کی جمع ہے. تو منصار کی جمع مناصیر آئی ہے یہ. تو کیا ہوگا؟ مدد کرنے کے بہت سے وقت یا جگہ، مدد کرنے کے بہت سے آلے. افعال التفضیل، تو اس میں تفضیل کیا ہوگا؟ انصرو زیادہ مدد کرنے والا، والمؤنث نصرہ زیادہ مدد کرنے والی عورت، انصرانی زیادہ مدد کرنے والے دو مرد، نصریانی زیادہ مدد کرنے والی دو عورتیں، انصرون زیادہ مدد کرنے والے سب مرد، عناصرو زیادہ مدد کرنے والی عورتیں. تو انصرون یہ جمع سالم ہے، تو اس کی جمع تکسیر کیا آئے گی؟ نصرون. انصرون و عناصرو. تو دیکھیں یہاں پر انصرون اس میں تفضیل کی جمع مذکر سالم ہے، انصرون زیادہ مدد کرنے والے، اور عناصرو یہ جمع تکسیر ہے. تو انصرون و عناصرو. اور نصرن یہ مؤنث کی جمع تکسیر ہے، اور نصریاتن یہ مؤنث کی جمع سالم ہے. تو مذکر کے لیے پہلے جمع سالم پھر تکسیر، اور مؤنث میں پہلے تکسیر پھر جمع سالم، اس طرح ہے. الطلب و جستن ڈھونڈنا. اب ہر ایک سے آپ کو یہ گردان کر لینا ہے، بس ایک گردان یاد ہو جائے تو سب یاد ہو جائیں گے. تو طلب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، الامر منه اطلب والنهي عنه لا تطلب، الظرف منه مطلب والآلة منه مطلب مطلبة مطلاب، وتصنيتهما مطلبان مطلبان، والجمع منهما مطالب ومطالب. افعال التفضيل منه اطلب والمؤنث منه طلبا، وتصنيتهما اطلبان طلبيان، والجمع منهما اطلبون واطالب طلب وطلبيات. تو ہر ایک مصدر سے پوری گردان کرنا ہے. الدخول در آمدن، تو داخل ہونا، اندر آنا. تو دخول مصدر سے بھی یہ گردان ہونی چاہیے. دخلا یا دخول دخلن، دخلا یا دخول دخولاً، دخول مصدر ہے. دخولاً فهو داخل، دخلا یدخل دخلا یدخل دخولاً فهو مدخول، الامر منه ادخل والنهي عنه لا تدخل، الظرف منه مدخل والآلة منه مدخل مدخلة مدخال، وتصنيتهما مدخلان مدخلان، والجمع منهما مداخل ومداخيل. افعال التفضيل منه ادخل والمؤنث منه دخلا، وتصنيتهما ادخلان دخليان، والجمع منهما ادخلون واداخل دخل ودخليات. ایسے القتل و کشتن مارنا، اور الفتل و تافتن بٹنا، رسی کو جو بٹا جاتا ہے. تو ان چاروں مصدر سے مکمل گردانیں کرنا ہیں.